ہمارے بہت سارے بہو بیٹیاں طویل عمر تک اچھے رشتے کی انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے سر میں سفید بال آ جاتے ہیں، جھریاں آ جاتی ہیں، صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے، حسن پھیکا پڑ جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اونچی پرواز کی وجہ سے بعض اوقات کسی سے دل لگی اور دلچسپی کی وجہ سے وہ رشتہ نہ آتا ہے اور نہ ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے اظہار خیال کر سکتی ہیں۔ ماحول کی سختی کی وجہ سے یا انتہائی پابند صوم و صلات اور پردہ پوشی کے خاندان کی وجہ سے، ایسے میں سنت سے انحراف اور بغاوت کا گناہ بھی ملتا ہے اور والدین کو اس پہ بہت بڑی سزا قبر میں حشر میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اس کے لیے انسان کے جذبات و احساسات پل پل کی قیامت گزارتے ہیں۔ اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اونچی پرواز کی وجہ سے یا محبت میں ناکام ہونے کی وجہ سے شادی کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ دن بھی آ جاتے ہیں کہ ایام ایاست تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی جب عورت خوشی کے ایام سے محروم ہو جاتی ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں رہتی، اور پھر ان کے رشتے جب آنا شروع ہوتے ہیں تو یا تو 5-6 بچوں کا باپ یا پھر ایسا کنڈول بندہ جس کو ہم عرف عام میں رندڑ کہتے ہیں، یعنی اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور عیالدار ہے، بچوں والا ہے اور ضعیف العمر ہے، تو پھر عورت یہاں پہ اپنی زندگی سے نا امید اور مایوس ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں بر وقت شادی میرے پیارے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی، اور دوسری روایت میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ خدا را صحیح وقت پر شادی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اولاد سہارا دے، اچھے وقت میں آپ کی صحت مند اولاد اللہ آپ کو نصیب کرے، اور اس کی تعلیم تعلم کی اور نوکری کے بعد تمہاری نگرانی اور تمہاری خدمت کا موقع ان کو نصیب ہو۔ ایسے نہیں کہ آپ نے 40-45 سال کے بعد شادی کی، بچے بڑے ہوئے تو آپ کی عمر 60 یا 65 سال کی ہو گئی اور ان کو خدمت کا موقع نصیب بھی نہیں ہوا، اور پھر وہی جو شاعر کہتا ہے کہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، یہ چمن جب یہ بوٹے جب پھلدار ہوئے اور ان کے پھل پک گئے تو مالی دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کو کوئی روشنی، کوئی خدمت اور کوئی صلہ نہیں ملا۔ لیکن میں جس ٹاپک کے اوپر آپ کو لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت میں مایوس ہونے کی وجہ سے یا شادی کے سپنے اور خیالات اور جذبات ایک ہی شخص پہ مرکوز ہیں، اس کی محبت نہ ملنے کی وجہ سے ہم تک ہار کے مایوس ہو جاتے ہیں اور شادی کا بائیکاٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی عامل کو اظہار رائے نہیں کر سکتے، والدین کو اس کا اظہار خیال نہیں بتا سکتے، اور اس شخص تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات اس شخص سے بات شیئر ہو جاتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ ہی سے شادی کروں گی، لیکن وہ شخص اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کرتا ہے، آئے روز دل دکھاتا ہے، آئے روز وہ برا بلا کہتا ہے، اور بعض اوقات گالیاں سننے میں آتی ہیں کہ تم میرے قابل نہیں ہو، تم اپنا چہرہ شیشے میں دیکھو، تم اپنے کردار کا میرے سے موازنہ کرو، تم اپنی تعلیم میرے ساتھ کمپیریزن کرو، اور تم نیچری قوم کے ہو، میں بڑا عرف و اعلیٰ برتر و بالا خاندان کا بندہ ہوں، میں سردار ہوں، میں چودھری ہوں، میں نواب ہوں، میں بلوچ، آوان اور پٹھان ہوں۔ ایسے ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے سے جہاں پل پل قیامت گزرتی ہے اس چاہت رکھنے والی لڑکی پہ یا
رشتہ کرنے والے شخص پہ، وہاں وہ شخص ان باتوں سے محظور اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ خدا را حدیث کی روشنی میں تو نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کو امید دلا کر، سپنے دکھا کر، اپنی محبت میں دیوانہ بنا کر تو نے بیچ راستے کے چھوڑ دیا، اس کی امید ختم کر دی۔ یہ اس شخص کو قتل کرنے والی بات ہے۔ پہلے اس کو محبت میں پاگل کیوں بنا رہے تھے؟ پہلے اس کو اپنی زندگی کی آس کیوں دلا رہے تھے؟ پہلے شادی کے دلاسے کیوں دے رہے تھے؟ تو آپ کو ایک قتل کی سزا ملے گی، اور قتل کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا۔ آپ یہاں پہ اپنے آپ کو ملامت کریں یا نہ کریں، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں آپ اس لڑکی کے قاتل ہیں، جس کو آپ رشتہ نہیں بھیج رہے، محبت میں اس کو پاگل کر دیا، اس پہ پل پل کی قیامتیں ڈھا رہے ہو، اور اس کو سپنے دکھا کر زندگی سے نا امید کر رہے ہو۔ تو آپ لوگ مظلومیت معصومیت کی زندگی گزارنے کی بجائے اور اپنے آپ کو رانا خوبصورت جوانی بڑھاپے میں تبدیل کرنے کی بجائے ایک عمل کا سہارا لیں۔ آپ کو اس شخص کی، اس ظالم عدم خور کی، اس بے وفا اور باغی کی، اس بگوڑی کی منت سماجت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کا، اللہ پاک کے پاک کلام کا سہارا لیں اور یہ آیت پکا لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ 700 مرتبہ رات کی تاریکی میں اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کر، یا مرد ہیں تو اپنے سر پہ سفید تویرے کی چادر ڈال کر پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 700 مرتبہ رات کے اندھیرے میں۔ پھر ہر نماز کے بعد الحب یا مقلب القلوب یا رافع، ہر نماز کے بعد 19 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرشمہ اور معجزہ دکھائیں گے کہ وہ شخص جو آپ سے جان چھڑا رہا تھا، آپ کی زندگی سے نکل چکا تھا، آپ کو برا بلا کہہ کے، گالیاں دے کے آپ کی زندگی سے بالکل بھاگے اور بگوڑا تھا، اور آپ کے نام سے بیزار اور لا تعلق تھا، اور کہہ رہا تھا کہ کوئی جادوگر مجھے ٹھیک کر دے، کوئی عامل مجھے نیچے دکھائے، اور کون سا بندہ ہے مائی کا لال جو مجھے تیرے ساتھ رشتہ کرنے پہ یا تیرے ساتھ محبت پہ مجبور کر دے۔ وہ خود ہی منت سماجت کر کے عزت دارانہ طریقے سے آپ کو رشتہ بھیجے گا، آپ کو اپنی دلہن بنائے گا، اور آپ کے کھونے کا ڈر اس کے دل و دماغ پہ مسلط ہو جائے گا، اور اس کے ذہن پہ اگر کوئی خوف یا کوئی ڈر یا کوئی پرابلم ہوگی تو یہی ہوگی کہ یہ رشتہ مجھ سے چوک نہ جائے، یہ لڑکی ہر قیمت پہ سونے سے یا چاندی سے تل کر میرے پاس آ جائے، اور اس سے میں عزت دارانہ طریقے سے رشتہ کروں اور اس کی اپنی دلہن بنا لوں، اور تمہاری محبت میں دیوانہ وار ہو کے پاگل ہوگا، شادی کے بعد بھی آپ کا پرستار اور دیوانہ ہوگا۔ 100% اس کا رزلٹ یقینی ہے۔ جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، بغیر تعویذ گنڈوں کے، بغیر جادو ٹونوں کے، اللہ نے اس کو محبت کی شادی، پسند کی خانہ آبادی عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے بڑی اس پہ حوصلہ افزائی اور داد دی ہے، اور ہر بندے نے اس مجرب وظیفے کو بروئے عمل لاتے ہوئے کامیاب اور مجرب پایا ہے، اور یہ وظیفہ آج تک کسی نے نہیں بتایا اسکرین پہ ویڈیو بھر کر۔ تو مظلوم لوگوں کے لیے اور معصوم بہو بیٹیوں کے لیے ایک اہم پیغام اور ایک اہم قیمتی تحفہ میں نے پیش کر دیا، اور 11 دن کے اندر آپ کی شادی ہو جائے گی، مایوسی امید میں تبدیل ہو کر زندگی کی آس لگ جائے گی، اور آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔